کسی کا ترسو، اس جگہ شہر مدینے میں ہوا اس کا نشو، جس محلے میں باہم رہتے تھے حسنین و بتو، ایک لڑکی کھڑی دروازے پہ بیمار و مدو، لیے کہتی تھی پردے سے لگی زار و نظر، ذرا تجھ کو خدا کی قسم ہے نا کہ سوار، ناگہاں سن چھو ترسوار یہ آواز حسین، باادب آنکھ کہنے لگا پردے کے پرے، کوئی اس گھر میں دلاسے کو تیرے ہے کہ نہیں، اتنی سی عمر میں کیا تو ہے جو تو ہے غمگین، کون سی قوم کی تو لڑکی ہے بیمار و سغیر، تیرا نام ہے اور کس کے لیے ہے دلگیر، وہ لگی کہنے کے سن بندہ حی القیوم، میرا نانا ہے نبی دادا علی باب علوم، یہ محلہ بنی ہاشم کا ہے سب کو معلوم، اور میں لڑکی جو بیمار ہو کیا مغموم، فاطمہ صغریٰ اسی واسطے ہے میرا نام، دادی زہرا کسی صورت ہے میرے منہ کی تمام، اس لیے دیتی ہوں نامہ تجھے اے ناک سوار، کربلا کی مجھے بو آتی ہے تجھ سے ہر بار، میرا بابا بھی گیا ہے گا ادھر کو ناچا، گر کبھی ہو تیرا کے میدان میں گزار، کوئی رو کے زبان نہیں تو میرا ساتھ کو پڑا، بندگی میرے بڑوں کو میرے چھوٹوں کو سلام، میری ماں بانوں سے کہیو کہ تم اتنا کیجو، میری جانب سے سکینہ کی بلائیں لیجو، اور میری پھوپھیوں سے رو رو کے یہی کہہ دیجو، کھانا کھاؤ تو گھر آن کے پانی پیجو، بھائی اکبر سے یہ کہے یو کے وطن کو جاؤ، پھر بابا کو مدینے کی طرف لے آؤ، شاہ قاسم سے یہ کہیو کہ چچیرے بھائی اپنے لشکر کی خبر بھی نہ مجھے بھجوائے، چھاؤنی کون سے پردیس میں تم نے چھائے، یاد کر اپنا وطن دے وہ میری تنہائی، تم شہیدی سے یہ کہی یو کہ بہن ہے، دیکھنے فاطمہ صغریٰ کو
چلو یا شفیع، کہیو عباس چچا سے کہ تمہارے بارے، کیا سکینہ ہی بھتیجی ہے تمہاری پیارے، اس کو پھرتے ہو لیے کرتے ہوئے دلدارے، مجھ کو خط بھی نہ لکھا تو نے چچا ایک بارے، اب مجھے اپنی سکینہ کے لیے یاد کرو، مجھے بابا سے ملاؤ میرا دل شاد کرو، یہ پیام اتنا سنا فاطمہ صغرا بی بی، خط تو مقناش و ترس وار کو جو دینے لگے، اس نے مقنا نہ لیا رو کے کتابت لے لے، وقت رخصت کہا دکھیا نے کہ مت رو بھائی، جب میں روتا ہوا قاصد جو کہیں جاتا ہے، یہ مقرر ہے موئے کی وہ خبر لاتا ہے، جب میں روتا ہوا قاصد جو کہیں جاتا ہے، یہ مقرر ہے موئے کی وہ خبر لاتا ہے روایا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله الدائمة الباقية الأبدية على آدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف ديني، صلوات محمد عزاداران مظلوم کربلا اور ماتمداران سید الشہداء، فرش عزائے مظلوم کربلا ہمارے ہر دل میں بچ چکا ہے، اور ہر ہر دل غمزدہ ہے، رنجیدہ ہے، اس لیے کہ واقع کربلا جس کے تذکرے کے ایام ہیں، وہ واقعہ انسانی تاریخ کا وہ ممتاز اور منفرد واقعہ ہے جس نے صدیوں کو متاثر کیا ہے، اور کربلا کا یہ اثر، یہ تاثیر
آج تک جاری و ساری ہے۔ 1400 سال کا طویل عرصہ گزر گیا ہے، مگر واقعہ کربلا کی یاد تر و تازہ ہے۔ روز اول کی طرح کربلا کے غم کی تاثیر اور اثر باقی ہے اور جاری و ساری ہے۔ یہ امتیازی شان صرف واقعہ کربلا کی ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس نے انسانی سماج پر اس طرح اثر چھوڑا ہو جس طرح واقعہ کربلا نے چھوڑا ہے۔ 1400 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی ہے، مگر کربلا کا غم آج بھی تازہ ہے، اور تازہ ہی نہیں ہے۔ جیسے جیسے صدیاں بیت رہی ہیں، زمانہ بیت رہا ہے، ویسے ویسے کربلا کے اثر میں، تاثیر میں اور شدت غم میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ یہ معجزہ ہے، یہ شان ہے واقعہ کربلا کی، اس لیے کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ واقعہ، حادثہ کتنا بھی غمناک کیوں نہ ہو، صدمہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، غم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت غم میں کمی آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہے، یعنی غم کتنا بھی بڑا ہو، صدمہ کتنا بھی بڑا ہو، حادثہ اور واقعہ کتنا بھی دردناک کیوں نہ ہو، جیسے جیسے وقت بیتتا جاتا ہے شدت غم میں کمی آتی جاتی ہے۔ غم پہلے دن کی طرح نہیں رہتا۔ انسان کا جوان بیٹا بھی مر جائے تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے شدت غم میں کمی آتی ہے، بہت بڑا غم بھی آتا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ غم کی شدت میں کمی آتی ہے۔ وقت زخموں پر مرہم رکھتا ہے، تاثیر غم کم ہوتی ہے، مگر یہ امتیاز واقعہ کربلا کا ہے کہ صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کربلا کے غم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اور اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی خطہ ارض ایسا نہیں ہے کائنات میں جہاں فرش عزائے مظلوم کربلا نہ بچھتا ہو، جہاں کربلا والوں کا غم نہ منایا جاتا ہو۔ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ جنہیں بھی حسین کے نام کی ذرا سی معرفت ہے، اس کے لبوں سے بے ساختہ ہائے حسین نکلتا ہے۔ ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، لبوں پہ ہائے حسین آ جاتا ہے۔ گھر ہو، عزاخانے ہو، ماتم گاہیں ہو، ہر طرف سے فریاد واہ حسینہ واہ مظلومہ بلند ہونے لگتی ہے۔ آنکھیں چاہے نہ چاہے انسان آنکھوں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے سیلاب اشک رواں ہو جاتا ہے۔ ہائے مظلوم کربلا کے غم کے دن آ گئے، ہائے کربلا والوں کے ماتم کے دن آ گئے، ہائے محرم آ گیا۔ یہ شدت غم کم نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے۔ اب اس کا امتیاز کیوں ہے ایسا؟ ذرا سا غور کریے گا۔ انسان کا اپنا بیٹا بھی مر جائے تو وقت کے ساتھ شدت غم میں کمی آتی ہے، مگر کربلا والوں کا غم کیوں کم نہیں ہوتا؟ کربلا والوں کی شدت غم میں کمی کیوں نہیں آتی؟ اس کے پیچھے عزیزوں ایک راز ہے۔ صاحبان نظر یہاں تشریف فرما ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ کربلا والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا بقائے دین الہی کے لیے۔ کربلا والے وہ نہیں ہیں جو اپنے لیے میدان جنگ میں آئے ہوں، کربلا والے وہ ہیں کہ جو آئے تھے بقائے دین کے لیے، بقائے شریعت کے لیے۔ وہ اپنے لیے نہیں آئے تھے، وہ جان قربان کرنے آئے تھے، وہ جان کا نذرانہ پیش کرنے آئے تھے۔ عزیزوں، جس طرح شہادت کربلا والوں نے دی ہے، اس طرح شہادت کا تصور کہیں دیکھا نہیں گیا، نہ کہیں پایا گیا ہے، نہ کوئی انسان ایسی شہادت دے سکتا ہے۔ کربلا والے اللہ کی راہ میں ثابت قدم تھے، وہ اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے تھے وہاں پر جہاں یقین شہادت تھا۔ مجاہد انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں بہت ہوئے ہیں، سورما اسلامی تاریخ میں بہت ہوئے ہیں، شہید اسلامی تاریخ میں بہت ہوئے ہیں، مگر جو درجہ شہادت کربلا والوں کا ہے، اس کی
برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میدان جنگ میں آنے والا مجاہد جو دین کی حفاظت کے لیے آتا ہے، مذہب کی ہمدردی میں آتا ہے، جب وہ دشمنوں کے مقابلے میں آتا ہے تو اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میدان میں آئے ہیں تو ہم جنگ جیت بھی سکتے ہیں، جنگ ہار بھی سکتے ہیں، ہم قتل کر بھی سکتے ہیں، قتل ہو بھی سکتے ہیں، تو دونوں امکان رہتے ہیں۔ یہ بھی امکان رہتا ہے کہ مارے جائیں، یہ بھی امکان رہتا ہے کہ مار کے چلے جائیں، یہ بھی امکان رہتا ہے کہ زندہ چلے جائیں۔ مگر کربلا والے وہ نہیں تھے کہ جو اس سوچ کے آئے ہوں کہ ہو سکتا ہے بچ کے چلے جائیں، کہ نہیں، انہیں یقین تھا کہ کل یہی زمین کربلا ہوگی، اسی پر ہمارے لاچے ہوں گے۔ عزاداروں، چونکہ پہلی تاریخ ہے ماہ محرم کی، اس لیے میں آج تذکرے کے طور پر آپ کو ذہنوں کو لے جاتا ہوں کربلا والوں کو، اس صبر اور ایثار کی طرف، جس نے کربلا کو کربلا بنایا ہے، جس نے اس غم کو انسانی تاریخ پر محیط کر دیا ہے، جس نے اس غم کو یہ آفاقیت عطا کی ہے کہ یہ غم نہ صدیاں اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، نہ زمانہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، نہ شدت غم میں کمی آتی ہے، نہ کیفیت غم میں کمی آتی ہے۔ یہ غم تر و تازہ اس لیے ہے کہ کربلا والوں کی شہادت، ان کی قربانی سب سے ممتاز ہے۔ میدان کربلا میں آنے والے جس یقین کے ساتھ آئے تھے، جس عقیدے کے ساتھ آئے تھے، ایسا عقیدہ اور یقین کسی کے پاس نہیں پایا جاتا۔ ہوتی ہوگی ساری تاریخ کو آپ جدا کر دیجئے، صرف عاشور کی رات کا وہ منظر عزادار اپنی نظروں میں ایک بار زندہ کر لیں، متوجہ ہو جائیں تو سمجھ میں آئے گا عظمت کربلا کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 9 محرم کو کربلا کی جنگ ہونا طے تھی، یعنی 9 محرم کو کربلا کی جنگ ہونا طے تھی، کیونکہ لشکر یزید جتنا کربلا میں آنا تھا اتنا آ چکا تھا، اور اب کربلا میں 9 محرم کو جنگ ہونے والی تھی۔ حسین ابن علی نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر کسی کا گریے کا دل چاہے تو وہ گریہ کرے، کوئی حرج نہیں، ذکر کربلا ہے، مظلومان کربلا کا تذکرہ ہے۔ حسین ابن علی نے ایک رات کی اجازت مانگی، وہی رات جسے ہم عاشور کی رات کہتے ہیں۔ اصحاب موجود ہیں حسین ابن علی کے، عاشور کی رات ہے اور اصحاب حسینی عبادتوں میں مصروف ہیں، بندگی الہی میں مصروف ہیں۔ حسین ابن علی نے حکم دیا، سب حسین ابن علی کے خیمے میں جمع ہو گئے۔ تو آج جنگ ہونا تھی، سب کو پتا ہے، آج کی رات مہلت مانگی ہے، سب کو پتا ہے، یعنی جنگ آج ہونا تھی 9 محرم کو۔ عاشور کی رات حسین نے بس ایک رات کی مہلت مانگی ہے، اس کا مطلب کل ہر حال میں جنگ ہونا ہے۔ میدان کربلا میں یہ 72 ہیں، ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، یعنی تناسب اگر دیکھا جائے، ریشو اگر نکالا جائے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ 35,000 سے لے کر 1.25 لاکھ تک لشکر یزیدی کی تعداد کربلا میں لکھی گئی ہے۔ تو کہاں لاکھوں کا لشکر، کہاں 72، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی تناسب نہیں ہے۔ ادھر نیزے ہیں، خنجر ہیں، بھالے ہیں، تلواریں ہیں، لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر 72 افراد، کوئی مقابلہ ہے؟ کہا نہیں صاحب، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی تناسب نہیں۔ ایسے حالات میں حسین نے اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع کیا عاشور کی رات، اور فرمایا کہ اے میرے چاہنے والوں، یہ تاریخ ہے، اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیسا ایثار تھا کربلا والوں کا، ثبات قدم کربلا والوں کا کیسا تھا۔ حسین ابن علی نے کہا چاہنے والوں، تمہیں پتا ہے یہ جو لاکھوں کا لشکر ہے، نیزے، تلواریں، خنجر، بھالے ہر طرف جو موجود ہے، ان سب کو میرا گلا چاہیے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس خاکے کو، اس منظر کو پیش کر رہا ہوں۔ انہیں میرا گلا چاہیے، جتنا بھی لشکر ہے تحت نظر، نیزے، خنجر، بھالے، تلواریں، انہیں میرا گلا چاہیے۔ انکار بیعت میں نے کیا ہے، حسین میں ہوں، فرزند رسول میں ہوں، میں دل بند فاطمہ ہوں، دل بند علی مرتضی ہوں، میں حسین، یہ میرے لیے جمع ہوئے ہیں، تم سے انہیں کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے، تم میرے ساتھ ہو، لہٰذا اگر کوئی جانا چاہے تو راستہ کھلا ہے، عاشور کی شب ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلیہ ایک اور صلوات پڑھیے بر محمد وعلیہ محمد۔ عاشور کی رات ہے، مظلوم کربلا نے کہا
منظر یہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا لشکر، ایک طرف 72۔ آج جنگ ہونا تھی، ایک رات کی مہلت حسین نے مانگی ہے، یعنی کل اب ہر حالت میں جنگ ہونا ہے۔ اس کربلا کے میدان میں 72 کو جمع کیا حسین نے، کہا دیکھو میرے چاہنے والوں، یہ جتنی بھی لشکر افواج ہیں، فوجیں، یہ سب میرا گلا چاہیے ہی نہیں۔ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو راستہ کھلا ہے، عاشور کی رات ہے، شب کا سناٹا ہے، چلے جاؤ۔ یہ ہے کربلا والے۔ حسین ابن علی اجازت دے رہے ہیں، آقا خود کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، مگر حسین نے دیکھا کہ کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کے جاتا ہوا نظر نہیں آتا، تو سید الشہداء نے چراغ خیمہ بجھا دیا، یعنی اب خیمے میں مکمل اندھیرا ہے۔ ایک فطری بات ہے، جہاں بہت سے راز ہیں، اسرار ہیں، رموز ہیں، اس عاشور میں چراغ خیمہ بجھانے کے اس میں سے ایک اہم ترین راز یہ ہے کہ اجالے میں کوئی خطرے کے موقع پر اگر اٹھ کے جانا چاہے تو اسے حیا محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کوئی خطرہ پیش آ رہا ہے، میں آپ لوگوں سے کہوں جلدی اٹھ کے چلے جائیے، کوئی حملہ ہونے والا ہے، خطرہ آنے والا ہے، تو اجالے میں جب یہ افراد بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے ہر کوئی پہلے جانے میں یہ سوچ کے شرم محسوس کرے کہ میں اٹھ کے تو چلا جاؤں گا، مگر کل جب اس واقعے کا ذکر ہوگا تو سب کہیں گے پہلے یہ گئے تھے، خطرے کے موقع پر پہلے یہ گئے تھے۔ تو یہ سوچ کے ہو سکتا ہے پہل کوئی بھی نہ کرے، کیونکہ اجالا ہے، سب دکھائی دے رہے ہیں۔ مگر اگر یہاں مکمل اندھیرا ہو، تاریکی، کوئی کسی کو نظر نہ آ رہا ہو، اور ایسے میں کہا جائے چلے جاؤ، تو جسے جانا ہوگا وہ بلا جھجک اٹھ کے جا سکتا ہے، بلا کسی جھجک کے وہ اٹھ کے جا سکتا ہے، کیونکہ دکھائی نہیں دے گا۔ حسین نے چراغ خیمہ بجھا دیا، تاریخ خیمہ، کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا، کہا چاہنے والوں چلے جاؤ کہ میں تمہارے سروں سے اپنی بیعت بھی اٹھائے لیتا ہوں۔ ہم اور آپ اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اور یہ فرش عزا درسگاہ حسینیت ہے، کردار سازی کا یہاں سے سبق ملتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو ہم مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، سلسلہ امامت و ولایت سے وابستہ افراد، ہم میں سے ہر کوئی امام وقت کی بیعت میں ہے، اور بیعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب امام جہاں ہو انہیں تنہا کسی حال میں نہ چھوڑا جائے۔ بیعت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مولا کو اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ بیعت ہے یعنی ہم نے آقا کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، ہمارے زمانے کا امام جو پردہ غیب میں ہے، ہم اس کی بیعت میں ہیں۔ بیعت کا تقاضا ہے کہ اپنے مولا کو اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ وہ خیمے میں جو اصحاب تھے وہ بھی حسین کی بیعت میں تھے۔ آقا نے کہا اگر تم بیعت کی وجہ سے رکے ہو تو جاؤ، میں تمہارے سروں سے اپنی بیعت بھی اٹھائے لیتا ہوں، یعنی جس کی وجہ سے رکنا ضروری ہے وہ وجہ بھی حسین نے واپس لے لی۔ جاؤ تمہارے سروں سے بیعت بھی اٹھائے لیتا ہوں، اب تو چلے جاؤ۔ پھر بھی تاریخ خیمے میں حسین کو کسی کے اٹھنے کی آہٹ محسوس نہ ہوئی، تو سید الشہداء نے اس سے بڑی بات کہی، اور اس سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ حسین نے کہا اگر تمہیں جانے میں یہ سوچ کے جھجک محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ جاؤ گے، حسین کو اس نرغہ یادہ میں تنہا چھوڑ جاؤ گے، اور تمہیں حسین کو چھوڑ کر چلے جانے کی وجہ سے کل جنت نہیں ملے گی۔ ارے حسین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جنت نہیں ملے گی۔ اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ جنت نہیں ملے گی تو جاؤ، حسین تمہاری جنتوں کی ضمانت لیتا ہے۔ حسین شہزادہ جنت ہے، مالک جنت ہے۔ اگر حسین گارنٹی لے لے، ضمانت لے لے اور کہہ دے چلے جاؤ، اور واللہ اگر عاشور کی رات حسین کے سارے اصحاب حسین کو چھوڑ کے بھی چلے جاتے تو تب بھی جنتی ہوتے، اس لیے کہ حسین نے کہا اگر چلے بھی جاؤ گے تو حسین تمہاری جنتوں کی ضمانت لیتا ہے۔ اب جن کی جنتوں کی ضمانت حسین لے لے، اگر وہ جنت کے لیے کربلا تک آئے ہوتے تو عاشور کی رات انہیں چلے جانا چاہیے تھا، مگر کربلا والوں نے وہیں رک کر ثابت قدم رہ کے بتایا کہ حسین ابن علی اور امام وقت کی نصرت اور راہ اسلام میں قدم اٹھانا، بندگی و اطاعت کے راستے پہ چلنا،
صرف جنت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ایک چیز جنت سے بھی بڑی ہے، اور وہ ہے رضائے پروردگار، وہ ہے رضائے رب قدیر۔ جنت کے لیے آئے ہوتے تو چلے جاتے، مگر رک کر بتا دیا کہ نصرت حسین ہو یا میدان کوئی سا بھی ہو یا کوئی بھی میدان عمل ہو، عمل کے میدان میں جنت کے لیے قدم نہیں رکھا جاتا بلکہ رضائے کردگار کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور کوئی نہیں گیا۔ اب جو چراغ خیمہ جلا تو جن کو اتنی اجازت حسین نے دیتی تھی، جانے کی اجازت، بیعت اٹھا لی، جانے پہ بھی جنت کی ضمانت لے لی، کیا دیکھا؟ میرا دل کہتا ہے یہ منظر تو اندھیرے ہی میں شکل پا چکا تھا جو چراغ جلنے کے بعد حسین نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ چاہنے والے اپنی گردنوں پر تلواریں رکھے ہوئے ہیں، ننگی تلواریں۔ کہہ رہے ہیں مولا آپ جانے کی بات کر رہے ہیں، آقا اگر حکم دیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے گلے کاٹ لیں گے مگر چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ بس یہ ہے کربلا، اس لیے ان کا غم نہ اس کا اثر کم ہوتا ہے نہ تاثیر، اس لیے کہ جس طرح یہ ثابت قدم تھے اس طرح تاریخ میں کوئی ثابت قدم نہیں رہا۔ کربلا ان لوگوں کا میدان نہیں ہے جن کے پاس دونوں چانس موجود ہوں کہ ہم مار بھی سکتے ہیں، مر بھی سکتے ہیں، قتل ہو بھی سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں۔ نہیں، کربلا والے وہ تھے جنہوں نے حسین کی زبان صداقت سے سن لیا تھا کہ جو آج کی رات خیمے میں ہے اس کا خیمہ، اس کا لاشا کل کربلا کی زمین پر پڑا ہوگا۔ جو اس یقین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے، کہا نا نام بنام حسین نے بتایا۔ مسلم ابن اوسجا نہیں جا رہے ہو حسین کے خیمے میں؟ سب سے بڑا صحابی مسلم ابن اوسجا نہیں جا رہے ہو؟ کہا نہیں مولا امکان ہی نہیں ہے۔ تو کہا اچھا سنو، کل زمین کربلا ہوگی اور تمہارا لاشا ہوگا۔ حبیب نہیں جا رہے ہو تو سنو، کل زمین کربلا ہوگی، تمہارا لاشا ہوگا۔ ہلال نہیں جا رہے ہو تو سنو، کل اسی زمین کربلا پہ تمہارا لاشا ہوگا۔ میں اس منظر کی طرف آنا نہیں چاہتا تھا، مگر صاحبان دل ہیں، جس طرح آپ گفتگو کو سن رہے ہیں اسی طرح سن لیجئے اس جملے کو۔ یہ کربلا والوں کے ثبات قدم اور راہ الہی میں استقامت ہے جو کربلا آج تک زندہ ہے۔ اس غم کی تاثیر کم نہیں ہوتی۔ کمال یہ ہے، یہ بھی نہیں بہت بڑا کمال کے چھوڑ کے نہیں گئے، کمال یہ ہے کہ زبان وہ ہے جس کی سچائی میں ذرہ برابر شک نہیں۔ حسین کی زبان سے نکلی ہوئی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور حسین کہہ رہے ہیں تمہارا لاشا کل زمین کربلا پہ پڑا ہوگا۔ اب حالت کیا ہونا چاہیے؟ ہم اور آپ سے کوئی اگر یہ بھی بتا دے کہ آج سے ایگزیکٹ 10 سال بعد آپ مر جائیں گے تو آج ہی سے ہماری حالت کیا ہوگی ہم جانتے ہیں۔ دنوں کا حساب رکھیں گے، مہینوں کا حساب رکھیں گے، گھنٹوں کا حساب رکھیں گے، اور جیسے جیسے وقت ختم ہوتا جائے گا ہماری رات کی نیند اڑ جائے گی، ہم جینا کھانا پینا چھوڑ دیں گے۔ لیکن جن کے لیے حسین کہہ رہے تھے کہ بس اس رات کی صبح ہوگی، کل تمہارے لاشے کربلا کی زمین پہ پڑے ہوں گے، ان کی حالت کیا ہونا چاہیے تھی؟ مگر کیا حالت تھی؟ تاریخ کہتی ہے جس کا نام حسین کے لبوں پہ آ جاتا تھا اس کا چہرہ خوشی کے مارے 14ویں رات کے چاند کی طرح دمکنے لگتا تھا، چمکنے لگتا تھا۔ آقا نے میرا نام لے لیا۔ زبان وہ ہے جس کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے۔ حسین کہہ رہا ہے لاشا پڑا ہوگا۔ کربلا اس لیے ممتاز ہے، یہ وہ نہیں تھے جو اس لیے آئے تھے کہ ہو سکتا ہے کل ہم بھی قتل کر دیں یا قتل ہو جائیں، دو چانس نہیں تھے۔ یہ سن چکے تھے حسین کی زبان سے کہ کل لاشیں زمین کربلا پہ پڑے ہوں گے۔ تو عزیزوں، عاشور کی رات حسین کے اصحاب نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حسین کی نصرت میں اگر قدم اٹھا رہے ہو، دین کی راہ میں اگر قدم اٹھا رہے ہو، اللہ کی راہ میں قدم اگر اٹھا رہے ہو، عبادت کی راہ میں اگر قدم اٹھا رہے ہو، تو مقصد جنت اور جہنم نہیں ہونا چاہیے، مقصد رضائے پروردگار ہونا چاہیے۔ کمال بندگی یہ نہیں ہے کہ انسان جنت و جہنم کے لیے عبادت کرے، کمال بندگی یہ ہے کہ جس کے لیے عبادت کر رہا ہے اس کی رضا کے لیے عبادت کرے، اس کی خوشنودی کے لیے عبادت کرے۔ وگرنہ ہم بھی یہ سبق کربلا سے لیں۔ ہم مجلسوں میں آتے ہیں، عزاداری میں شرکت کرتے ہیں، مد نظر کیا ہوتا ہے؟ ثواب مل جائے۔ نہیں صاحب، کربلا صرف ثواب نہیں سکھاتی،
کربلا جذبہ قربانی سکھاتی ہے، کربلا استقامت سکھاتی ہے، کربلا ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا سکھاتی ہے، کربلا قیام کا درس دیتی ہے، کربلا سکھاتی ہے کہ اللہ کے لیے ثابت قدم رہو۔ وگرنہ اگر جنت کے لیے آئے ہوتے تو اصحاب حسین عاشور کی رات چلے جاتے۔ اچھا، ایک قابل غور بات ہے، آج ہم اپنے فرش عزا پہ آتے ہیں، ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں ان حضرات کے لیے جو یہاں موجود ہیں اور جو ان مجالس کو لائیو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی، کہ ہمارے سماج میں بھی کبھی کبھی یہ غلط فہمیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں، ان کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ جب مفاہیم بیان نہیں ہوں گے تو نوجوان ایسی باتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی تو ایسا خود بچے فیصلہ کر لیتے ہیں، کبھی کچھ نادان افراد ہمارے ممبروں سے آ کے نوجوانوں کے ایسی باتیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب مجلس عزا میں ہم آ گئے اور ہم نے سید الشہداء کا ماتم کر لیا تو زبان عصمت سے یہ جملے نکلے ہیں، مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ مولا نے فرمایا ان مجالس عزا کی عظمت سمجھیے، فرش عزا کی عظمت سمجھیے، من بکا علی الحسین ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ معصوم کا ارشاد ہے جو حسین ابن علی پہ روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بھی بنا لے تو اس پر جنت واجب۔ اس فرش عزا کی اتنی اہمیت ہے، ایک ہے رونے والا، ایک ہے رلانے والا، دونوں جنت واجب ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے جو رونے والے کی صورت بھی بنا لے۔ ایک مرثیہ خان، ایک خطیب، ایک نوحہ خان رلا رہا ہے اور عزادار جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں وہ رو رہے ہیں، اس پر بھی جنت واجب، رونے والوں پر بھی جنت واجب، زبان عصمت سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ مگر اس فرش عزا کا کمال یہ ہے، بلندی یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک انسان تو رو رہا ہے، ایک رلا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، مگر ایک آدمی ایسا بھی ہے مجلس میں کہ جس کے اوپر گریہ طاری نہیں ہو رہا، رو نہیں پا رہا ہے، تو کیا یہ خالی جائے گا فرش عزا سے؟ امام نے فرمایا حسین کی بارگاہ وہ نہیں ہے جہاں سے کوئی خالی چلا جائے، کہ نہیں رونا آ رہا ہے کوئی بات نہیں، کیفیت نہیں، حالت نہیں ہے، رونے پہ طبیعت اگر مائل نہیں ہے تو اگر رونے والوں کے جیسی صورت بھی بنا لے تو اس پر جنت واجب ہے۔ حسین اللہ کی بارگاہ میں اتنا عظیم ہے، فرش عزا اتنی عظمت رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو رونے والے کی شکل بھی بنا لے۔ اسی لیے مجلس میں جب بیٹھا کیجئے یا تو گریہ کریے یا گریہ کرنے والوں کی طرح سر جھکا کے مسائل میں بیٹھا کیجئے۔ بعض افراد ہوتے ہیں کہ جو بالکل خطیب اور ذاکر اور نوحہ خان کی طرف دیکھتے رہتے، نہیں، کیفیت یہ ہے کہ انسان اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے والے کی شکل بنا لے، جنت واجب ہے۔ اب یہاں سے اس زبان عصمت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہے، عزادار حسین پہ جنت واجب ہے۔ مگر یہاں سے غلط فہمی بعض جوانوں میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر جنت واجب ہو گئی ماتم کر کے، مجلس میں آ کے آنسو بہا کر، تو اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ کچھ نوجوانوں میں، ان کی تعداد بہت کم ہے اور اللہ اور کم کرے، مگر کبھی کبھی اس طرح کی بات سننے کو مل جاتی ہے۔ عالم دین کہتا ہے، مومن ان سے کہتے ہیں بیٹا نماز کا رخ کرو، وقت اذان ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہم پہ تو جنت واجب ہو گئی۔ ہاں جنت واجب ہے، مگر یہ بات کہ جنت تمہیں میدان عمل سے ہٹا دے، یہ کسی اور کے اوپر زیب دیتی ہو تو دیتی ہو، مگر جن کا رشتہ کربلا والوں سے ہے، 72 کرداروں سے ہے، انہیں یہ کہتے ہوئے زیب نہیں دیتا کہ ہم پر جنت واجب ہو گئی، ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے۔ اگر جنت کا واجب ہو جانا میدان عمل سے ہٹنے کی وجہ بن جاتا تو پھر عاشور کی رات حسین کے اصحاب کو وہاں رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر کربلا والوں نے 3 دن کی پیاس میں برستے ہوئے تینوں کے منہ میں مسلح بچھا کر اور 3 دن کی پیاس میں گلے کٹا کے یہ بتا دیا کہ جن کی جنت کی ضمانت حسین رات لے چکے تھے شب عاشور، انہیں عاشور کے دن جانمازیں بچھانے کی ضرورت کیا تھی۔ انہوں نے مسلح بچھا کے بتا دیا، شہادت دے کے بتا دیا کہ عبادت اور بندگی
جنت کے لیے نہیں ہوتی، رضائے کردگار کے لیے ہوتی ہے۔ اور کربلا والے ہیں انسانی تاریخ میں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا 3 دن کی پیاس میں گلے کٹا کر کہ دیکھو میدان عمل سے تب تک نہ ہٹنا جب تک ہاتف غیبی کی آواز نہ آ جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تب تک ڈٹے رہو اللہ کی راہ میں، جنت تمہیں میدان عمل سے نہ ہٹا دے۔ جنت کے لیے عبادت نہیں ہوتی، عبادت ہوتی ہے رضائے پروردگار کے لیے۔ جب وہ اعلان کر دے کہ آجا میرے بندے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، میرے بندوں میں شامل ہو جا، آ میری جنت میں داخل ہو جا۔ کربلا والے ہمیں یہ سکھاتے ہیں۔ عزادار حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے، ماتمدار سید الشہداء کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ میں انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اب اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ایک ماتمدار اپنی عظمت کو سمجھے۔ اس مجلس عزا میں جب آپ اور ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کی تکریم کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو۔ کبھی بھی مجلس عزا میں آنے کے بعد جب ہم ختم ہو جائے مجلس یا مجلس سے پہلے کسی کے ساتھ بے احترامی سے بات نہ کریں، کسی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے کسی کی سبکی ہوتی ہو، زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالے جس سے کسی کی توہین ہو سکتی ہو، اس لیے کہ عزادار حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ جانتے ہیں عزادار حسین کا مرتبہ، عزت ہے عزادار حسین کی، مرتبہ ہے عزادار حسین کا۔ ہم شاید اپنی عظمت کے بارے میں خود غور اگر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا، ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے لیے اپنی پلکیں بچھائیں گے، احترام کریں گے اگر عزادار حسین کا مرتبہ معلوم ہو جائے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم یہ ایام عزا کا سلسلہ 10 روز تک مجالس کا واقع عاشورہ سے پہلے اسی لیے ہے کہ تاکہ روز عاشورہ آنے سے پہلے احترام روز عاشورہ کا ادب ہم فرش عزا پہ سیکھ جائیں، احترام عزا کو سیکھ جائیں، روز عاشورہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 10 دن تک ہم بیان سنتے ہیں، مجالس سنتے ہیں، ذکر کربلا سنتے ہیں، قربانیوں کا ذکر سنتے ہیں، تاکہ روز عاشورہ ہماری آمادگی اس طرح کی رہے، ہم اس 10 دن میں ویسے بن جائیں جیسے عاشور کے دن ایک عزادار کو ہونا چاہیے۔ روز عاشورہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم آپ سب کو آپ کے بزرگوں نے سکھائی ہے اور سب یہ جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ادب یہ سکھایا گیا ہے کہ روز عاشورہ جب ایک عزادار دوسرے عزادار سے ملاقات کرے تو سلام کی بجائے تعزیت کے جملے ادا کرے۔ اس دن ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، پرہیز کرتے ہیں سلام کرنے سے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سلام ہے سلامتی کی دعا، اور روز عاشورہ ہم ایک دوسرے کو اس لیے سلامتی کی دعا نہیں دیتے کہ جس دن فاطمہ کا بھرا گھر لٹ گیا ہو اس دن ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ کہ سلام نہ کرو، سلام کی بجائے کیا کہو؟ جب ایک میں مرتبہ بتا رہا ہوں عزادار حسین کا، اور اسی کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو میں تمام کروں گا، توجہ فرمائیے گا۔ مرتبہ کیا ہے عزادار حسین کا؟ کہا جب ایک عزادار دوسرے عزادار سے ملے تو بجائے سلام کے یہ جملے کہے۔ کوشش کیجئے اس 10 دن میں اسے حفظ کر لیجئے، یاد کر لیجئے۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ یہ جملہ دعا کا جملہ ہے، اور اس کے بعد ایک اور جملہ آتا ہے جس کے بارے میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ جب عزادار دوسرے عزادار سے ملے تو یہ دعا دے، یہ کہے اس سے کہ پروردگار مصیبت حسین کے صدقے میں مجھے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ دعا کا جملہ ہے، تعزیت کا جملہ ہے۔ دیکھیے کربلا، تاسیس کربلا نہ فقط بہر ماتمس، یہ مشہور ہے۔ کربلا صرف رونے رلانے کے لیے نہیں ہے، کربلا رونے کے لیے بھی ہے اور درس سے عزت حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ مردانگی کا درس، قیام کا درس، ظالم کے خلاف بولنے کا درس۔ کربلا جرأت انکار ہے پیش باطل، یعنی ظالم کے مقابلے میں جرأت انکار کربلا دیتی ہے، فرش عزا دیتا ہے۔ تو کربلا جہاں عزا ہے وہی
وہی استقامت ہے، قیام ہے، ظلم سے ٹکرانے کا جذبہ اور سبق۔ یہ تو کربلا کی خصوصیت ہے۔ اس جملے کے بعد دوسرا جملہ، یہ جملہ تعزیت کا ہو گیا۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ وَأَن يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِثَارِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِي علیہ السلام۔ ارشاد ہوتا ہے، پہلا جملہ تعزیت کا ہے۔ اب اس جملے کو میرے نوجوان خاص طور سے سنیں گے۔ دوسرا جملہ ہے کہ اور اللہ مجھے اور آپ کو، کس سے؟ آپ جس مومن عزادار سے آپ مل رہے ہیں تو آج سلام نہیں کر رہے، یہ آپ کے بیچ گفتگو چل رہی ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں عزم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وان یجعلنا وایاکم من الطالبین بثارہ، اور پروردگار مجھے اور آپ کو خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے۔ حسین کے وارث حجت آخر کی رکاب میں، یہ جملے آپ نے سن لیے۔ پہلا جملہ تعزیت کا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے مصیبت حسین کے صدقے۔ دوسرا جملہ فرزند حسین کی ہمراہی میں مجھے اور آپ کو خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے۔ پہلا جملہ تعزیت کا ہے، دوسرا جملہ شجاعت اور مردانگی کا ہے۔ اس لیے کہ انتقام وہ نہیں لیتے جو بزدل ہوتے ہیں، انتقام وہ لیتے ہیں جن میں مردانگی ہوتی ہے، جن میں سربلندی ہوتی ہے۔ تو عزادار حسین وہ نہیں ہے جو خاموش بیٹھ جائے، عزادار حسین وہ ہے جو ظلم کے مقابل میں کھڑا ہو۔ انتقام وہ لیتا ہے جس میں شجاعت پائی جاتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے۔ ایک بات کی طرف اشارہ آیت اللہ عظمہ جوادی آمولی نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، میں نقل کر رہا ہوں، فرماتے ہیں تو جب ایک عزادار دوسرے عزادار سے کہہ رہا ہے اللہ مجھے اور آپ کو خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے، تو انصاف سے سوچئے انتقام لینے کا حق کسے ہوتا ہے؟ انتقام لینے کا حق اسے ہوتا ہے جو کسی کا وارث ہوتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے آپ کے ذہنوں تک؟ انتقام ہر کوئی نہیں لیتا کسی شخصیت کا، انتقام وہ لیتا ہے جو کسی کا وارث ہوتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہر عزادار بھی ہے اور وارث حسین بھی ہے، اور جب وارث ہے حسین ابن علی کا تو اسے حق ہے انتقام لینے کا، خون حسین کا۔ ہر عزادار وارث خون حسین بھی ہے، اس لیے ایک دوسرے کا احترام کیجئے۔ ہاں، یہ وراثت نسب اور حسب کی وراثت نہیں ہے، یہ وراثت ہے ہدف اور مقصد کی۔ وہی فلسفہ ہے یہاں پر، جس طرح ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ آپ حسین ابن علی کو جب سلام پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو آپ پر اے آدم کے وارث، سلام ہو آپ پر اے نوح کے وارث، سلام ہو آپ پر اے ابراہیم کے وارث، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث، سلام ہو آپ پر اے محمد مصطفیٰ کے وارث۔ تو جس طرح عزادار وارث حسین ہے حسب و نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ مقصد کی وجہ سے، اسی طرح جس طرح حسین وارث ہیں آدم کے، حسین وارث ہیں نوح کے، حسین وارث ہیں ابراہیم کے، اسی طرح ہر عزادار وارث ہے حسین ابن علی کے خون کا۔ مرتبہ بہت بلند ہے، اس فلسفہ عزا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عزاداری جہاں تسلیت اور تعزیت ہے وہیں درس حریت بھی ہے، درس شجاعت بھی ہے، اور اسے کبھی فراموش نہ کیا جائے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ سید الشہداء جو امیر کربلا ہیں، جو سرور و سالار شہیداں ہیں، معمولی بات نہیں تھی حسین کے لیے اس قیام کو کرنا، اس لیے کہ اس قیام کے لیے حسین کو کیا کچھ چھوڑنا پڑا ہے، کیسی قربانیاں دینا پڑی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پہلے مرحلے میں حسین کو اس عاشورہ کے قیام کے لیے اپنے نانا کا وطن چھوڑنا پڑا، نانا کا وطن جہاں حسین کا بچپن گزرا، جہاں حسین کی جوانی گزری، جہاں نانا کے ساتھ
کی یادیں تھیں، جہاں ماں کی گود میں کھیلنے کی یادیں تھیں، جہاں ماں نے چکیاں پیس کے حسین کو پالا تھا، جہاں بابا علی مرتضیٰ کا ساتھ رہا، جہاں اپنے بھائی حسن کے ساتھ حسین کا بچپن گزرا، ایسا شہر جس نے نانا کو پناہ دی تھی، اس مدینے کو حسین چھوڑنے پہ مجبور تھے۔ معمولی قربانی نہیں ہے۔ شہید مطہری نے کسی جگہ پہ لکھا ہے کہ جس صبح حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، اس صبح حسین اتنے مضطرب تھے کہ اتنا اضطراب حسین کے چہرے پہ صبح عاشورہ میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ماتمداران کربلا، عزاداران شہید الشہداء، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی ہیں۔ فاطمہ کے لال کا ماتم ہے، کربلا والوں کا پرسہ ہے۔ وہ ایک دل جلی ماں ہے جو آپ کے آنسوؤں کا نذرانہ لینے کے لیے مجلسوں میں آتی ہے۔ اس ماں کو تعزیت دینا ہے، پرسہ دینا ہے۔ حسین سے سوال بیعت ہوا اور سید الشہداء پہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اب مدینے میں حسین نہ رہ سکیں گے، تو حسین اس رات 28 رجب کی رات تھی، جب رات کا سناٹا تھا، حسین نانا کی قبر پہ آئے۔ مدینہ سناٹے میں سویا ہوا ہے، رات کے سناٹے میں حسین آئے، اپنے آپ کو قبر رسول پہ گرا دیا اور تڑپ تڑپ کے فریاد کی، کہا نانا آپ کا لال حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، نانا حسین کا سلام آخر لیجئے۔ گریہ کیا، اتنا گریہ کیا حسین نے کہ روتے روتے چند لمحوں کے لیے قبر رسول پر حسین کی آنکھ لگ گئی۔ روایتیں کہتی ہیں جیسے ہی حسین کی آنکھ لگی، عالم خواب میں سید الشہداء نے دیکھا رسول کی قبر شگافتہ ہوئی۔ پیغمبر اکرم تشریف لائے، آ کر حسین کو سینے سے لگا لیا، میرے لال کربلا جا رہے ہو وعدہ طفلی ادا کرنے کے لیے؟ کہا نانا یہ آپ کی امت اب مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی ہے۔ بس روایتوں میں جملہ لکھا ہے عزاداروں، سید الشہداء نے نانا کے سینے سے لپٹ کر عالم خواب میں جملہ ارشاد فرمایا، نانا آپ کا حسین یکتا و تنہا ہے، نانا اگر ہو سکے تو مجھے اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے لیجیے۔ بس جیسے ہی حسین نے یہ جملہ کہا، رسول نے حسین کو سینے سے لپٹا کے کہا، میرے لال یہ تو آسان ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے لوں، مگر میرے لال پھر میرا دین کیسے بچے گا، شریعت کا تحفظ کیسے ہوگا؟ حسین نے کہا اچھا نانا اگر ایسا ہے تو میں کربلا کی طرف روانہ ہوگا۔ عزاداروں، قبر رسول سے حسین رخصت ہوئے، اسی سناٹے میں قبر رسول سے اٹھے، ماں کی قبر پہ آئے۔ وہ ماں جس نے چکیاں پیس کے پالا تھا، جس نے حسین کو آغوش میں لے کر چکیاں چلائی تھی، اس ماں کی قبر پہ آئے، لپٹ گئے تعویذ قبر سے، کہا ماں آپ کا لال حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اتنا روئے حسین کہ روتے روتے حسین کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، اماں خدا حافظ، مادر گرامی حسین جا رہا ہے، مگر حسین کو ایک افسوس رہے گا مادر گرامی کہ اب آپ کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ بس روایت کہتی ہے حسین کی زبان سے جیسے ہی یہ جملہ نکلا، اب آپ کی کوئی قبر پہ چراغ جلانے والا نہ ہوگا، تو ماں کی قبر سے آواز آئی، میرے لال اب تیری ماں کی قبر کو چراغ کی ضرورت نہ ہوگی، اس لیے میرے لال کہ میرا چراغ تو ہے، حسین جہاں تو جائے گا اب تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اللہ دارو گریے کے دن ہیں، آنسوؤں پر سلسلہ جاری ہو چکا ہے، مظلوم کربلا کے ماتم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بس اللہ دارو روایت کہتی ہے الصبح حسین گھر میں داخل ہوئے، رات بہن سے کہہ چکے تھے اسباب سفر تیار کر لینا، گھر میں تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ جیسے ہی 28 رجب کی صبح نمودار ہوئی، روایت کہتی ہے کہ اماریاں بیت الشرف کے دروازے پر آ کر لگا دی گئیں، ایک ایک بیوی آ کے سوار ہوتی تھی۔ حسین
پہ تشریف فرما تھے 18 بنی ہاشم حسین کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، تلواریں حمائل کیے ہوئے، سواریاں آتی جاتی تھی، محمل میں بیویاں سوار ہو رہی تھیں۔ سنان ابن انس کہتا ہے، عبداللہ ابن انس پر کہتا ہے کہ میں اسی صبح 28 رجب کو مدینے میں داخل ہوا۔ کہتا ہے جیسے ہی میں مدینے میں داخل ہوا، میں نے اتنا اجڑا ہوا مدینہ کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا اس صبح دیکھا۔ ہر طرف سناٹا، ایک خوشحال، ایک ایسا رونق والا شہر مدینہ۔ آج اداسیاں تھی، ہر طرف سناٹا تھا، گلیوں میں ہر طرف سناٹا، کوئی نظر نہیں آتا تھا، مدینہ اجڑا ہوا تھا، ہر طرف سناٹا، ہر طرف گلیوں میں خاک اڑ رہی تھی۔ مجھے جب کوئی نظر نہ آیا تو میں بڑا حیران تھا۔ یکایک ایک شخص تیزی سے جاتا ہوا مجھے نظر آیا، میں نے اسے روک کے پوچھا بھائی کیا بات ہے، آج مدینہ اتنا اداس کیوں ہے، مدینہ آج اتنا اجڑا ہوا کیوں ہے، مدینہ آج اتنا بے رونق کیوں ہے؟ یکایک اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہا بھائی مسافر لگتے ہو؟ کہا ہاں مسافر ہوں، کیا بات ہے؟ کہا تجھے اسی لیے شاید خبر نہیں ہے کہ آج جانے مدینہ، مدینہ چھوڑ کے جاؤ۔ یہ مدینہ کیوں نہ اجڑا ہو؟ آج جانے مدینہ حسین کربلا جا رہے ہیں۔ جب میں نے اتنا سنا تو میں نے بھی محلہ بنی ہاشم کا رخ کیا۔ جب میں حسین کے بیت الشرف کے باہر پہنچا تو کیا دیکھا؟ سارے مدینے کے زن و مرد چاروں طرف جمع تھے محلہ بنی ہاشم، حسین کے بیت الشرف کے باہر ہر طرف مجمع لگا تھا۔ سیدانیاں گھر سے باہر آتی تھی، محمل میں سوار ہو جاتی تھی۔ یکایک میں نے دیکھا ایک بیوی نے جیسے ہی گھر کے باہر قدم رکھا، کئی جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے، بیوی کو سہارا دیا، محمل میں بٹھا دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، حسین کرسی پہ تشریف فرما تھے، سیدانیاں سوار ہو رہی تھی، جوانان بنی ہاشم بیٹھے ہوئے تھے۔ یکایک ایک بی بی نے جب بیت الشرف سے باہر قدم رکھا تو ایک 18 سال کا جوان آگے بڑھا، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بی بی کا بازو پکڑا، احترام سے محمل میں سوار کر دیا۔ میں نے پوچھا یہ سوار ہونے والی بی بی کون ہے، یہ جوان کون ہے؟ کسی نے کہا یہ جوان حسین کا لال علی اکبر ہے، اور یہ سوار ہونے والی بی بی اس کی ماں ام لیلا ہے۔ اجرکم اللہ۔ کہتا ہے ایک اور بی بی بیت الشرف سے باہر آئی، ایک 13 سال کا نوجوان آگے بڑھا، حسین و جمیل، بازو پکڑا، محمل میں سوار کیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ بیوہ حسن ہے، یہ حسن کا لال قاسم ہے۔ اجرکم اللہ۔ کہتا ہے کہ ایک ایک بی بی آتی تھی، سوار ہوتی جاتی تھی، حسین اپنی جگہ بیٹھے تھے، جوانان بنی ہاشم آگے بڑھ کر سہارا دیتے جاتے تھے۔ یکایک ایک لمحہ وہ آیا کہ جب ایک بی بی نے جیسے ہی بیت الشرف سے باہر قدم رکھا، منادی نے آواز دی مدینے والوں اپنی نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ علی کی بیٹی زینب اب سوار ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا اب تک حسین بیٹھے تھے، جیسے ہی اس بی بی نے باہر قدم رکھا حسین احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سارے جوانے بنی ہاشم آگے بڑھے، کسی نے بازو تھاما، کسی نے عبا کو تھاما۔ عباس علمبردار نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیکا، زانو پہ پاؤں رکھ کے وہ سیدانی بی بی سوار ہو گئی۔ شاید مدینہ زینب کو اس وقت یاد آیا جب بازوؤں میں رسن بندھی، سر سے ردا چھن گئی، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زینب نے فرات کا رخ کیا، کہا بھیا عباس مدینے سے اسے احترام سے لائے تھے، آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ماتم حسین۔
ہم عزادار حسینی حسین کے ہیں زادار ہم عزادار حسینی ہم عزادار حسینی ہم عزادار حسینی ہم عزادار حسینی کربلا والوں کا غمخوار ہم عزادار حسینی ہم عزادار حسینی ہم عزادار حسینی ہم عزادار حسینی مجلس میں جب ذکر شہ کربلا کرو خاک شفا کا ذکر برابر کیا کرو کربو بلا کے جانے کی دل سے دعا کرو جب تک بھی ہو حیات یہی التجا کرو ہو اتنی تیز پرچم عباس کی ہوا ہو اتنی تیز پرچم عباس کی ہوا ماتم ہی کرتے کرتے پہنچ جائے کربلا ہم عزادار حسینی ہم عزادار حسینی ہم عزادار حسینی ہم عزادار حسینی حسین کے ہیں عزادار ہم عزادار حسینی ہم عزادار حسینی الوداع 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 بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع 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 بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع 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 بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع 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 بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع چھوڑ کر مجھ کا کسی پر چلے بابا جان کیسے رہ پاؤں گی میں دل نہیں لگ رہا ہے ذرا بھی میرا بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع
الوداع بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع جب میں دیکھوں گی اجڑا ہوا سارا گھر روتے روتے کٹے گی یہ شام و سحر مرض پڑتا ہی جائے گا ہر دم میرا بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع 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 بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع بولی سمرا چلے جائیے بابا جا پاس میرے رہے گا میرا بھائی جا اس سے پہلا کرے گا یہاں دل میرا بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع 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 بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع بول بیٹی بابا تیرا کیا کرے مرضی رب ہے اکبر بکر پر چلے بولی سبرا کے ہائے مقدر میرا بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع 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 بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع سونا سونا درار مدینہ ہوا قافلہ جانب کربلا چل دیا رہ گئی پڑتی سغرا یہی مرثیہ بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع 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 بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع ختم کر دے ظہور اب یہ غم کا پیا ہے کوئی بھی شدت سے میں بے ہوا آج بھی